أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. جس رکوع کی ابھی تلاوت کی گئی وہ سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 15 ہے. جملہ 8 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کی پہلی آیت 122 ہے اور آخری آیت 129 ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان موضوع، ایک عظیم الشان ہدایت، ایک روحانی، ایک آفاقی رہنمائی فرمائی. اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ لے تو انشاءاللہ یہ آیتیں اس کی کامیابی کے لیے وہ کنجی کی طرح ثابت ہوگی، کامیابی کی کلید ثابت ہوگی. ذکر چل رہا تھا کہ اہل شرک فرسودہ قسم کے رسوم اور خرافات اختیار کر بیٹھتے ہیں اور انہیں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک نادانی کا تذکرہ فرمایا، بلکہ نادانی کے مقابلے میں لفظ بیوقوفی شاید زیادہ مناسب ہو
کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عجیب و غریب اعتراض کیا، اور اس کو اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے، ایک چٹکلا قسم کی بات انہوں نے کہی، اور یہ کہا کہ یہ کیا معنی ہوا کہ انسان جس کو ذبح کرے وہ حلال، اور قدرت اللہ تعالیٰ جس کو ذبح کرے وہ حرام؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، انہوں نے کہا۔ چونکہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے اور سورت المائدہ میں اس سے پہلی جو سورت گزر چکی ہے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ کون سے جانور کب حلال باقی رہتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے مر جائیں، آپس میں لڑ بھیڑ کر مر جائیں، اوپر سے گر کر مر جائیں، کوئی بھی اور طبعی موت ہو جائے تو وہ جانور پھر حلال نہیں رہ جاتے، ناقابل استعمال رہتے ہیں، اور حلال وہی رہتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ جو ذبیحہ کی شرطیں ہیں جس کی تفصیل میں یہاں میں نہیں جانا چاہتا ہوں، سورۃ المائدہ میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے، تو اس شریعت کے اہم حکم پر جس کی حکمت گزشتہ اتوار میں نے آپ کی خدمت میں رکھی تھی کہ ایک تو یہ کہ اس کی جان، ہم اس کی جان لینے کے مجاز نہیں ہیں، ہم کو حق نہیں ہے، اگر حق ہے تو بس اللہ تعالیٰ کو ہے، اسی لیے ہم اللہ کے نام کی دہائی دیتے ہیں۔ جس نے جان دی گویا اس سے ہم نے اجازت لی۔ دوسری بات یہ کہ جو ذبیحہ کا طریقہ ہے، آدھی شہرک کاٹ کر انتظار کرنا، اس کی حکمت یہ ہے کہ جسم کے گوشے گوشے سے، ہر اس کے پارٹ سے خون رس رس کر باہر آ جائے، کیونکہ خون کو نجس قرار دیا ہے۔ شریعت اسلامی میں خون حرام ہے، خون کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، لہذا سارا کا سارا خون باہر نکل جائے، جانور پاک ہو جائے، حلال ہو جائے۔ ان حکمتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ذبیحہ کا حکم نازل فرمایا، تو اس کے سلسلے میں یہ اعتراض کرنا یا یہ بات کہنا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مار رہا ہے وہ حرام ہو رہا ہے، جس کو انسان جان لے رہا ہے مار رہا ہے وہ حلال ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ نہ صرف یہ کہ نادانی بلکہ ایک بے وقوفی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے دشمنی تھی، جس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، یہ ان کے شیطان ہیں، ان کے ماسٹرز، ان کے لیڈرز، ان کو پٹی پڑھانے والے، ان کو یہ سب باتیں سکھانے والے یہ شیاطین ہیں۔ اور یہ بھی گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شیاطین الجن والانس، کچھ تو جنوں میں کے شیطان ہوتے ہیں، کچھ انسانوں میں کے ہوتے ہیں جو بہکاتے ہیں، غلط راہ پر انسان کو لے جاتے ہیں۔ یہ ان کے برے سردار ہے، یہ شیاطین ہیں جو ان کو بھٹکا رہے ہیں تاکہ لیجادلوکم، کہ تم سے وہ جھگڑا کر سکے، بحث کر سکے۔ کوشش یہ رہتی ہے کہ بس ایک اہل ایمان کی زبان بند ہو جائے، منہ بند ہو جائے، کوئی بھی ٹیڑھی بگھی بات کر دی جائے۔ فرمایا کہ چھوڑو ان کو، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان کی بات ماننی شروع کر دی، شرک تک لے جائیں گے تم کو، اس سے پہلے ان کو سکون نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا۔ یاد رکھو، شرک میں مبتلا کر کر، عقیدہ برباد کر کر، جہنم کے راستے پر چلا کر ہی ان کو اطمینان ہوگا۔ چھوڑ دو ان کو، بک بک کرنے دو۔ اب ان کو چھوڑ دے تو کیا طریقہ کار اپنائیں، اب اس پر آ جائے گی گفتگو الحمدللہ، جس سے ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو جو اطمینان قلب نصیب ہوگا،
بلکہ اس کے سامنے راہ ہدایت نکھر اور کھل کر جو آ جائے گی وہ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اس کی پہلی تمہید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اومن کان میتن، کیا وہ شخص جو مردہ ہو چکا تھا، مر چکا تھا، میت تھا، اومن کان میتن فاحییناہ، تو ہم نے اس کے اندر حیات ڈالی، ہم نے اس کے اندر زندگی ڈال دی، اور وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کے لیے ایک نور کو برآمد کر دیا، یمشی بہ فی الناس، اب وہ نور کو لے کر لوگوں کے درمیان زندگی بسر کر رہا ہے، چل پھر رہا ہے، ایک نور ہے اس کے پاس۔ یہ شخص جو بے جان تھا اس کے اندر جان ڈال دی گئی، اس کو ایک روشنی نصیب ہو گئی، اور وہ ایک نور اور روشنی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور ایک وہ شخص کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے، اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، اور ان تاریکیوں سے نکلنا بھی نہیں چاہتا، وہی اندھیرے اس کو پسند ہے۔ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، دونوں یکساں ہو سکتے ہیں، دونوں پر ایک ہی حکم لاگو کیا جائے گا، دونوں کو یکساں سمجھا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اہل کفر پر یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں، مخالفتیں کر رہے ہیں، ان کی بدعمالیوں کو لبھا دیا گیا، ڈیکوریٹڈ کر دیا گیا، سجا دیا گیا، ان کی گمراہیوں کو ان کی آنکھوں میں حسین کر دیا گیا، عمدہ بنا دیا گیا۔ کون ہے کرنے والا؟ وہ اس فائل کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا، آپ چاہے اس کو شیطان مراد لے لیں، چاہے آپ ان کے لیڈروں کو مراد لے لیں، چاہے فاعل حقیقی کے طور پر خود اللہ تعالیٰ آپ مراد لے لیں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ان کی نگاہوں میں لبھا دی گئی، بہت اچھی چیز لگ رہی ہے ان کو، بہت عمدہ چیز لگ رہی ہے ان کو، لگ رہی ہے، لیکن عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ باہر سے دیکھنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ خوش ہے، مست ہے، مگن ہے اپنی حرکتوں میں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی اس کا میں نے ظاہری ترجمہ کیا، لفظی ترجمہ، لیکن اس کی جو معنویت ہے اس کے سلسلے میں جو مفسرین نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اومن کان میتن فاحییناہ، جو ہدایت سے محروم تھا، جاہلیت میں پڑا ہوا تھا، دور جاہلی میں زندگی بسر کر رہا تھا، اسلام کیا ہے واقف نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی، زندگی دے دی، اسلام کی زندگی، دین کی زندگی، وجعلنا لہ نورا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نور کا بندوبست فرمایا، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور، علم قرآن کا نور، اس نور سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو منور کر دیا، اب اس کو ایک روشنی دے دی گئی، اور یہی نہیں، اب وہ زندگی بسر کر رہا ہے اس نور کے ساتھ، روشنی کے ساتھ، یہ نہیں کچھ دیر کے لیے نور ہے، کچھ دیر کے لیے غائب ہو جاتا ہے، نہیں، یہ نور ایمان کے ساتھ، یہ معرفت خداوندی کا نور، یہ اللہ کے کلام کا نور، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا جو نور ہے، یہ نور کو لے کے اب وہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو وہ اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہے، ہدایت سے محروم ہے؟ اور تاریکیاں کیسی ہیں؟ اس کی جہالت ہے، اس کی نمبر 1 تاریکی، اور تاریکی کیا ہے؟ اس کی شہوتیں ہیں، خواہشات ہے۔ تاریکی نمبر 2 کہ دین کو بھی اس نے اپنی خواہشات کا پابند بنا لیا، جو اس کو اچھا لگتا وہ دین، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ دین نہیں، جو اس کو اچھا لگتا وہ دین۔ اور تیسرے یہ کہ حب دنیا ہے سب سے بڑی چیز، مصیبت۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ دنیا ہی میں جینا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے، عیش کرنا چاہتا ہے۔ بار بار آپ سنیں گے
کہ کہتے ہیں لوگ کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، انجوائے کر لو، لیکن اسلام اس کا مخالف ہے۔ یہ تو انٹروڈکشن ہے، ابھی آپ کی کتاب تھوڑی شروع ہوئی، یہ زندگی تو آغاز ہے، اصل زندگی تو دوبارہ ملے گی آخرت میں، وہاں انجوائے کرنا ہے، یہاں تو عمل کرنا ہے، تیاری کرنا ہے۔ یہ نظریہ، یہ دہریوں کا نظریہ ہے، جو ایمان باللہ سے محروم ہوتے ان کا نظریہ ہے، جو آخرت کے ایمان سے محروم ہوتے ان کا نظریہ ہے کہ زندگی تو ایک بار ملی ہوئی، انجوائے کرو۔ تھوڑے دن میں انجوائمنٹ معلوم ہو جاتا ہے، 2-4-8 سال میں۔ کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ اتنا جلدی فیصلہ کر دیتا ہے، کسی ایکسیڈنٹ سے دوچار کر یا کسی بیماری میں مبتلا کر کہ وہ پیر رگڑتے ہوئے کہتا ہے کاش میں اپنی زندگی کی حفاظت کر لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ لہذا حب دنیا کی تاریکی میں پڑا ہوا ہے، جہالت ہے، علم نہیں حاصل کرنا چاہ رہا۔ اچھا، یہاں پہ جب میں علم کہوں تو آپ ذہن میں یہ وضاحت رکھ لیجئے، یہاں پہ علم سے مراد علم، اس میں کوئی شک نہیں انجینئرنگ بھی علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں میڈیسن بھی علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ سائنسز ہے اور کیا کیا چیزیں، سب علم ہے، لیکن یہاں یاد رکھیے علم سے مراد علوم نبوت ہے، علوم قرآن ہے، یہ اصل علم جو اللہ سے بندے کو جوڑتا ہے، وہ علم نہیں جو زندگی کو سنوارتا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اہمیت نہیں گھٹا رہا ہوں میں، لیکن یاد رکھیے یہاں جو دل کے نور کا سبب ہے وہ علوم نبوت ہے۔ فرمایا کہ جو تاریکیوں میں جینا چاہتا ہے، علم کا نور نہیں حاصل کرنا چاہتا، جہالت کے پردے سے باہر نہیں آنا چاہتا ہے، غفلت میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، خواہشوں میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، ایسا انسان خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے، اتنا بڑا خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے کہ آپ حیرت کریں گے کہ اس کی ضروریات سے 100 گنا زیادہ اس کو ملا ہوا ہے، پھر بھی چین نہیں ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بعض کا تو عالم یہ اس کی ضروریات سے 1000 گنا زیادہ ملا ہوا ہے، کروڑوں کی وہ پراپرٹی کا، دولت کا مالک ہے، پھر بھی اسکینڈل کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، غریبوں کے حصے مار مار کے کھا رہا ہے۔ لہذا فرمایا یہ حب دنیا اور یہ زندگی اور زندگی کی خواہش جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بہرحال اس کا خاتمہ ہے، اگرچہ کہ تم 1000 سال کیوں نہ جی لو۔ یہودیوں کے سلسلے میں تذکرہ فرمایا لمبی زندگی کے خواہش مند ہوتے ہیں، تو کتنی لمبی زندگی، وَلَوْ يُعَمَّرْ أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 سال اللہ تعالیٰ عمر دے دے، تب اس کے بعد بھی تو مرنا ہے، مرنا تو ہر حال میں ہے، دنیا تو چھوڑ کر جانا ہے۔ حالانکہ کس کو ملنے والی 1000 سال کی زندگی، 100 سال مل گئے تو خود انسان بیزار ہو جاتا ہے، موت کو طلب کرنے لگتا ہے، دنیا وحشت بن جاتی ہے، اس کے ہاتھوں میں اتنی جان نہیں رہ جاتی، ایسا اللہ تعالیٰ رعشہ میں مبتلا کرتا ہے کہ لقمہ اٹھا کے منہ تک نہیں پہنچا پاتا۔ زندگی بس جو اللہ تعالیٰ نے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، بلکہ اپنے لوگوں میں محبت کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق دے، وہی زندگی ہے۔ فرمایا یہ حب دنیا، یہ جہالت میں پڑے رہنا، غفلت میں پڑے رہنا اور ان سارے اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکلنا نہیں چاہ رہا ہے، یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ دیکھیے پہلے ایک میں نے آپ کی خدمت میں لفظی ترجمہ رکھا، پھر اس کی جو معنویت ہے کہ یہاں زندگی سے مراد ہدایت والی زندگی، یہاں زندگی سے مراد توفیق والی زندگی، یہاں زندگی سے مراد علم کی زندگی، اور موت سے مراد تاریکی سے مراد غفلت، جہالت، دین سے دوری۔ اب تیسری چیز جو فرمائی کہ اس کی مثالیں سمجھنا ہو تو کہا کہ تاریخ میں جو سب سے بہترین مثال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ابو جہل کی، دونوں ہم پلہ سردار تھے، ایک ہی مقام تھا، دونوں کا روب تھا، دبدبہ تھا، اور دونوں کا عالم یہ تھا کہ سرداران قریش میں ایک ممتاز مقام تھا۔ ابو جہل بھی طاقتور سمجھا جاتا تھا، دندناتا پھرتا تھا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت حق گو سمجھے جاتے تھے، دو ٹوک بات کرنے والے، کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کو اسلام کی زندگی دے دی، ایک مردہ مر گیا، اس کو اسلام کی زندگی نہیں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اے اللہ اسلام کی تائید فرما، اے اللہ اسلام کو طاقت عنایت فرما، تقویت دے، یا تو عمر سے یا عمر سے، جو ابو جہل کا اصلی نام تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول کر لی۔ دعائے نبوت ہے نا، میری اور آپ کی دعا تھوڑی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ دونوں کو مل جاتی توفیق تو کیا حرج تھا؟ نہیں۔ آپ سیرت اٹھا کر دیکھیے، سیرت ابن ہشام اگر آپ گہرائی کے ساتھ پڑھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کیریکٹر ہے، حضرت عمر کی جو شخصیت ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں، میں نے بھی ایسے ہی کہا نا کہ دونوں طاقتور تھے، دونوں سردار تھے، لیکن دونوں کی شخصیتوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کیا فرق تھا؟ ابو جہل تکبر کا ٹھیکیدار تھا، ابو جہل لوگوں کے حقوق ہڑپ کرتا تھا، ابو جہل ظلم و زیادتی کرتا تھا، ابو جہل گندی زبان استعمال کرتا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آپ کبھی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ نعوذ باللہ دور جاہلیت میں بھی حضرت عمر یہ ساری چیزیں کرتے رہے ہوں گے، جبکہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے اگر وہ دور جاہلیت میں اسلام سے پہلے کسی نے کر لی، نہیں، مگر حضرت عمر ایسے نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے دل کے بہت نرم تھے، غریبوں کو دیکھ کر آپ کا دل پسند جاتا۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ لکھا ہے اور اس کی روایت کرتی ہے خاتون ام عبداللہ بنت خیثمہ، ان کا نام آتا ہے، کہ ہم جب حبشہ کی جانب ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں عمر ملے اور کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا کہ ہم کو اسلام پہ جینے نہیں دیتے، اسی لیے ہم کو حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت ملی ہے، ایتھوپیا ہم جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر وہ کہتی ہیں، رو پڑے اور کہا کہ کاش تم یہی رہتی، کوئی تمہارا مسئلہ نہ ہوتا، تم پہ کوئی مصیبت نہ آتی۔ وہ کہنے لگی نہیں، تو میرے شوہر کا فیصلہ ہے، وہ سفر پر ہم جا رہے ہیں، تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ جب آپ کے شوہر نامدار آئے تو انہوں نے واقعہ سنا، ابھی عمر گزرتے گزرتے رو پڑے، آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ اچھا ہوتا تم لوگ یہی رہتے۔ تو ان کے شوہر نے کہا مجھے لگتا ہے ان کے دل میں اسلام ہے، جب ہی کہہ دیا تھا دور جاہلیت میں، مجھے لگتا ہے ان کے دل میں اسلام ہے۔ کہنے لگی کہ دعا کریے، پھر وہ لوگ چلے گئے۔ بعد میں جو واقعہ آیا کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب جو تھی آپ کی ہمشیرہ بہن، اب آج کل اردو دا ہمشیرہ بھی سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے پتہ نہیں، پرانی اردو میں بہن کو کہتے ہیں ہمشیرہ۔ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی حقیقی بہن تھی، ان کے اسلام کا واقعہ، پھر وہ حضرت عمر غصے سے چلے گئے۔ دیکھیے وہ ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا خاندان میں، ہمارے اپنے قریبی لوگ جن سے ہمارے بہت اٹیچمنٹ، بھائی بہن کا اٹیچمنٹ کیسا ہوتا ہے، اور بھائی بہن کے سلسلے میں کتنا غیور ہوتا ہے وہ تو دنیا جانتی ہے۔ تو بہن کہیں بغیر اجازت چلی گئی کسی رشتہ داری کے ساتھ، ذرا بھائی کو برا لگتا ہے۔ یہ کیفیت بھی تھی حضرت عمر کی کہ اتنا بڑا فیصلہ فاطمہ میرے سے مشورہ کیے بغیر کر لی، اسی لیے ذرا ناراض ہو کر گئے تھے اور ڈانٹ ڈپٹ کی اور تھوڑا سا پھر تماچا بھی مار دیا۔ اگر حضرت عمر کے دل میں نرمی نہ ہوتی تو چند 5-6 آیتیں پڑھتے ہی دل بدل گیا ہوتا، نہیں، نرمی تھی پہلے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں وہ سارے پوزیٹیو سمٹمز تھے جو اسلام کے قبول کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی توفیق ملی، ابو جہل کو نہیں ملی۔ وہ تاریکی میں مر گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام کے ان ہیروز میں سے ہوئے جنہوں نے خود اللہ تعالیٰ کے دین کا پرچار کیا اور علم بردار بنے۔ تو یہ جو فرق ہے نا، یہ فرق یہ ہے کہ انسان کے اندر ظرف ہونا چاہیے قبولیت کا،
اس چیز کو ہم سمجھے اور اسی کو سمجھتے ہوئے ابھی ذہن میں رکھیں. آگے اللہ تعالیٰ نے اور اس کو واضح کر دیا ہے. ارشاد فرمایا، پھر ایک بار میں ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. اومن کان میتا فاحییناہ، کیا وہ جس کے جو مردہ تھا، کیا وہ جو بے جان تھا اور ہم نے اس کے اندر زندگی ڈال دی اور ہم نے اس کے لیے ایک نور کو برآمد کیا، جس نور کو لے کر وہ چلتا پھرتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، اس کی طرح ہو جائے گا جو تاریکیوں میں جی رہا ہے اور ان اندھیروں سے نکلنا ہی نہیں چاہتا، خواہش ہی نہیں ہے، اسی میں ڈوب کر مرنا چاہتا ہے. کذالک زین للکافرین، منکروں کے لیے لبھا دیا جاتا ہے، اسی طرح خوشنما کر دیا جاتا ہے ان کی بدکاریوں کو، ان کے غلط اعمال کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور ہر وقت ہم نے ہر بستی میں ایسے بڑے بڑے مجرموں کو رکھا تھا، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ مکاریاں کریں، بدکاریاں کریں، اسلام کے خلاف محاذرائی کریں. تاریخ میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں بھی نمرود اور اس کا لشکر آیا، حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں بھی سرداران بستی آئے تھے، کھڑے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کھڑا ہوا اپنی طاقت کو لے کر. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. مکہ مکرمہ میں اگر بعض سردار اسلام کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں، مکر و فریب کر رہے ہیں، تو پھر کسی مسلمان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ مکہ مکرمہ کا نام لیا نہ قریش کا نام لیا. کیوں؟ تاکہ ہر وقت مسلمانوں کے لیے سامان تسلی رہے. ہم سمجھ لیں اس نظام کو کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہر بستی میں، ملک میں ایسا ہوتا رہا. اکابر مجرمیہ، اکبر کی جمع اکابر، بڑے بڑے مجرمیہ، اس کے مجرم رہے، بڑے بڑے مجرموں کے سردار، طاقتور قسم کے، دولت مند قسم کے. لہذا آپ آج اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. یہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں، جو بچوں کو قتل کرتے ہیں، جو بستیوں کو جلا دیتے ہیں، جو گھروں پہ بلڈوزر چلاتے ہیں اور جو معصوموں کو جیل میں سڑا دیتے ہیں، یہ مجرم کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ تو ابلیس روز اول ان کے جو جد امجد ہے وہ قسم کھا کر آئے ہیں نا، انسانوں کو پریشان کروں گا. یہ سلسلہ دراز رہے گا. ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے، ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیمکروا فیہا، تاکہ وہ مکر و فریب کرتے رہیں، کریں جتنا کرنا ہے، دھوکہ دیں، ستائیں، غلط قانون بنائیں اور غلط قانون بنا کر معصوموں کو اس کی زد میں لا کر پھنسا کر پریشان کریں. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور یہ نقصان نہیں کر رہے مگر اپنا نقصان کر رہے ہیں. کیسے یہ نقصان کر رہے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس کی ابھی میں وضاحت کر دوں گا. وَمَا يَشْعُرُونَ، شعور نہیں، سمجھ نہیں، بے وقوف ہے، نادان. دیکھیے یہ لوگ قانون بناتے ہیں تاکہ معصوموں کو پیسا جائے، ستایا جائے، تاکہ معصوموں کو پھنسایا جائے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، کچھ دنوں میں اس جال میں یہ خود پھنستے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، سسکتے ہیں، روتے تڑپتے ہیں. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، ابھی ذرا بہت نوجوان جو ہیں وہ تو ان کو شاید یہ یاد نہ ہو، لیکن تقریباً 2003-2004 میں ہندوستان میں قانون پاس ہوا تھا ٹاڈا کے نام سے، اور اس میں جو پھنسنے والوں کی لسٹ ہے ان کو اٹھا کر دیکھیے، انہی کے بڑے بڑے سردار پھنسے تھے، جیلوں میں گئے تھے. اللہ تعالیٰ کا کلام پاک سامنے کھلا ہوا ہے، گندے نام میں کیوں لو، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اور انہی کو قانون واپس لینا پڑا شرمندگی کے ساتھ. اور جو صاحب قانون اچھل کے بنائے تھے، آج وہ ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جیسے خارش زدہ کتا زندگی بسر کرتا ہے، کوئی پلٹ کے ان کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتا. ان کی پارٹی ان کو تھوکتی نہیں چاٹنے کے لیے، کس کونے میں پڑے ہوئے ہیں، کیا حشر ہو رہا ہے. یہ ان کے گناہوں کا وبال دنیا میں خود ظاہر ہوتا ہے، دنیا میں خود ظاہر ہوتا ہے.
اور آخرت میں تو کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا گلے میں توق ہوگا ایسے کہ ایسی گردن اکڑی ہوئی ہوگی، ہاتھ پیر میں زنجیر، فرشتے کھینچ کے جہنم کی جانب لے جا رہے ہوں گے، اور لباس ارشاد فرمایا کہ تارکول کا لباس ہوگا، جسم جل رہا ہوگا۔ اس وقت مظلوم، معصوم، نہتے جن کو کمزور بنا کر ستایا گیا تھا وہ ان کے انجام کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، ان کے دل کو تسلی ہو رہی ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے مکر کا وبال خود ان کو ہونے والا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ان کو شعور نہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ نشے میں، اقتدار کا نشہ، دولت کا نشہ، جو نشے میں ہوتا ہے اس کا عالم کیا ہوتا ہے، نشے میں ہے اور نالے میں لیٹا ہوا ہے، اس کو سوئمنگ پول سمجھ رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، عقل بالکل خبت ہو جاتی، دوسروں کا گھر جا کے کھٹکھٹانے لگتا ہے، غلط سلط حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ دولت کے نشے میں ہے، حکومت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں۔ لیکن جس دن نشہ ان کا کافور ہوگا، نشہ اترے گا، یہ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی انہوں نے کوتاہیاں کی، کیسے کیسے انہوں نے گناہ کیے، اور کیسے کیسے انہوں نے مصیبتیں مول لی، کہ جو چیزیں جو آگ دوسروں کے لیے لگاتے تھے، جو گڑھا دوسروں کے لیے کھودتے تھے، اس میں یہ خود جا گرے۔ ابھی ہوا نا 2-3 دن پہلے واقعہ، مسلمان سمجھ کے مار ڈالا انہی کے برہمن کے ایک بیٹے کو، اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ ایسے ہی ماریں گے آپس میں ایک دوسرے کو، مسلمان سمجھ کے اپنے سرداروں کو ماریں گے، اپنے چاہنے والوں کو ماریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ وما یشعرون، شعور نہیں، عقل نہیں، سمجھ نہیں۔ مومن ایک نور سے چیزوں کو دیکھتا ہے، فیصلے کرتا ہے۔ جو ایمان سے محروم ہوتا ہے، تاریکی میں وہ ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ کے لپکتا ہے، بعد میں جا کے معلوم ہوتا ہے تو نگاہوں کا دھوکا تھا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب کبھی اللہ تعالیٰ کی آیت، لازمی بات ہے آیت ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی نشانی آتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ، یہ کہہ پڑتے ہیں ہم اس وقت تک تم پر ایمان قبول نہیں کریں گے جب تک کہ تم سارے وہ معجزات دکھاؤ جو اللہ کے دیگر رسولوں کے اوپر نازل ہوئے تھے، ظاہر ہوئے تھے۔ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، ہم نہیں ایمان قبول کریں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ نُؤْتَ، کہ ہم کو بھی عطا کیے جائیں، ہمارے سامنے بھی ظاہر ہوں، مثل ما اوتیا، جیسے کہ دیا گیا تھا رسول اللہ۔ رسول جو ہے یہ پلورل فارم ہے رسول کا، رسول ایک، رسول کئی رسول، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض آیا ہے، دیکھیں جمع کا صیغہ۔ تو رسولوں کو جو معجزات دیے گئے تھے وہی معجزات ظاہر ہوں پورے کے پورے۔ پہاڑ سے اونٹنی نکلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا ظاہر ہو، چھڑی بن جائے سانپ کی شکل میں، سارے معجزے نبیوں کے ظاہر ہوں گے، تب ہم ایمان قبول کریں گے۔ تمہارے ایمان کے محتاج ہے، اسلام کو تمہارے ایمان کی ضرورت ہے، تم کو اسلام کی ضرورت ہے۔ سوچو کیوں شرطیں رکھ رہے ہو۔ اور اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، آگے بھی اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ ڈیمانڈ پر اللہ تعالیٰ معجزہ نہیں دیتا، کیونکہ جب مطالبہ ہو اور معجزہ ملے اور اس کے بعد ایمان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تہس نہس کر دیتا، ختم کر دیتا، کہیں کا نہیں رکھتا۔ بڑے بڑے عذاب آئے، زلزلوں کی شکل میں بڑے بڑے عذاب آئے، طوفانوں کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، پتھروں کی بارش ہوئی۔ جب لوگوں نے معجزات کا مطالبہ کیا اور اس کے بعد ایمان قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا قصہ۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ان کی خواہش پہ معجزہ نہیں ملے گا، جب اللہ تعالیٰ ضرورت محسوس کرے گا عنایت فرمائے گا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ خود چاہ رہے ہیں کہ فرشتے ان کے سامنے ظاہر ہوں، وہی ان پر آئے، پیغام ان کو پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے کہ کس کو رسول بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ واقف نہیں ہوگا تو اور کون واقف ہوگا؟ ان کا عالم یہ تھا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے غالباً سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا
یا کسی اور صورت میں کہ یہ کہا کرتے تھے کہ مکے میں جو امیر رئیس بڑے بڑے سردار ہیں اور طائف میں جو بڑے بڑے زمیندار ہیں فارم ہاؤس والے، ان لوگوں میں سے کسی ایک کو رسول کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ بنی ہاشم کے خاندان میں عبداللہ کے یتیمی کو کیوں رسول بنایا گیا؟ تو تمہارے مشوروں سے رسول بنایا جائے گا؟ اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ رسالت جیسی عظیم ذمہ داری کون اٹھا سکتا ہے؟ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ معصوم سعید نفوس ہوتے ہیں جو روز اول سے رسالت کے لیے چن لیے گئے ہوتے ہیں، ہر ایک کو ایک مقام نہیں ملتا۔ اب ہماری کامیابی، ہماری معراج، ہماری خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ ہم رسول کے پابند ہو جائیں، رسول کے ہم غلام بن جائیں، اس میں ہماری کامیابی ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ ہر شخص رسول بننے کی بات نہ سوچے، نعوذ باللہ، ورنہ یہی ہوتا ہے کہ اورنگ آباد کے کسی گاؤں میں چھپ کے زندگی بسر کرنا پڑتا ہے۔ رسول بہت عظمت ہوتی ہے، کردار کی عظمت، ان کا جو شعور، ان کی دانائی، ان کی حکمت، اس کی عظمت پہاڑ کی طرح ثابت قدم۔ اور بالخصوص سارے نبیوں کی سیرت پڑھیے، لیکن خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بار از اول تاخیر، یہ مسلمان کی ڈیوٹی ہے، ضروری ہے کہ ایک بار کامل سیرت ضرور پڑھنا چاہیے کہ پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان تھی، کیا عظمت تھی۔ ایک ایک لفظ میں، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک فیصلے میں، ایک ایک نگاہ میں یہ کیفیت بس اللہ کے رسولوں کی ہوتی ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اللہ کے رسول کون ہوں گے، اور جو اپنے منہ میاں مٹھو بننا چاہ رہے ہیں، رسول بننا چاہ رہے ہیں، سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، دل میں کبر، میں نے عرض کیا تھا نا، غرور نہیں ہونا چاہیے، دل میں غرور، کبر، پراؤڈی بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، اونچا سمجھتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کا بدلہ یہ ہوگا، ان مجرموں کا بدلہ یہ ہوگا۔ دیکھیے جزاء الاعمال کا جو نقطہ ہے، سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، اللہ تعالیٰ ان کا صغیر، چھوٹا، ذلیل کر کر بتائے گا۔ آج بڑے پنڈت بنے ہوئے ہو، انشاءاللہ کل کے دن تم اسی کے غلام رہو گے جو آج تمہارے گھر میں غلام بنا ہوا ہے، جس کو تم انسان نہیں سمجھتے ہو، نچلی ذات کا سمجھتے ہو۔ تم سمجھتے ہو یہ شیڈول کاسٹ ہے، شیڈول ٹرائب ہے، تو پیدا ہی کیا گیا جانوروں کی طرح، میرے گھر میں کام کرنے، صفائی کرنے، میری نالیاں اور موہریاں دھونے کے لیے۔ کل اللہ تعالیٰ تم کو اس مقام پہ کر دے گا اور اس کو تمہارے مقام پہ کر دے گا، اس حقیقت کو سمجھو۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب مبتلا ہو جائیں گے یہ جرم کرنے والے، ذلتوں سے دو چار ہو جائیں گے، صغار، توہین والی، بے عزتی کی زندگی، چھوٹا بنا دینا، بالکل معمولی کر دینا۔ اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، اور پھر یہ دنیا میں تو ان کی حقارت، ذلت، اور فرمایا وعذاب شدید بما كانوا يمكرون، اور آخرت میں ان کی مکاریوں کی وجہ سے شدید عذاب، ہولناک عذاب، ایسا ہولناک عذاب کہ چند تصویریں قرآن مجید نے اس عذاب کی پیش کی جس سے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج آخرت پر ایمان نہیں ہے، اسی لیے ان کے ہولنا کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ اس کو حقیقت میں پاؤ گے تو تم کو پتہ چل جائے گا۔ اب آئیے آگے، اب اور وضاحت کر دی گئی ہمارے اور آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے لاہ عمل عنایت فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے سلسلے میں ارادہ فرماتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اسلام پر وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین کا فہم اس کو ملنے لگتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو گمراہ چھوڑ دینا چاہتا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا
कन्नमा यस्साअदु फी समा, तो उसके सीने को अल्लाह ताला तंग कर देता, टाइट, बिल्कुल सीना तंग, हरजन, तकलीफ दे, ऐसा उसमें हरज के कन्नमा यस्साअदु फी समा, जैसे ऊपर चढ़ता चला जा रहा हूं, ऊपर चढ़ता चला जा रहा हूं, पहाड़ पर चढ़ रहा हो बोझ लेके, यूं ही चढ़ने से सांस फूलने लगती है, और फिर बोझ है तो और सांस फूलने लगती है। किसी बड़ी बिल्डिंग पे 30 माला 25 माला सीढ़ी से आप चलते चले, क्या असर हो जाता, ऐसा लगता है कि अब सांस घुट जाएगी और यहीं गिर के मैं मर जाऊंगा, ये कैफियत होती है। तो इरशाद फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला हिदायत से महरूम कर देता है, उसके सीने को इतना तंग कर देता है, इतना तंग कर देता है, जैसे बहुत ऊपर चढ़ रहा है, मुसीबत हो रही है। कज़ालिका यजअलुल्लाहु अर्रिज्क़ अलल्लज़ीना ला युमिनून, जो ईमान से महरूम रहना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको ऐसे ही नापाकी में डाल देता है, शिर्क की नापाकी, जहालत की नापाकी, रिज्क़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत मिलती कि अल्लाह के रसूल ये बताइए कि शरह सदर, इस लफ्ज को याद रखिए, इसके सिंपल मीनिंग तो ये है सीना खुल जाना, शरह, शरह सदर दिल का खुल जाना, सीने का खुल जाना, किसी बात के लिए दिल का आमादा हो जाना, ये शरह सदर की कैफियत है अल्लाह के रसूल। किसको मिलती है, कैसे मिलती है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत आम तरीका है, मांझ के धो के पाक साफ सुथरा रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का नूर उसमें समाएगा। इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि देखो, जब अल्लाह ताला का नूर दाखिल होगा ना तुम्हारे दिल में, तुम्हारा दिल आखिरत की हकीकतों और दीन के अहकाम के लिए खुलता चला जाएगा, फहम भी खुलता चला जाएगा, समझ में भी आएगा, इत्मीनान भी नसीब होता चला जाएगा, ये सारी कैफियतें तो मिलती चली जाएगी। फिर सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल इसकी कुछ अलामतें हैं क्या, हम ये समझे कि शरह सदर हो गया है कि नहीं हुआ है? तो फरमाया है ना अलामतें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 अलामतें इरशाद फरमाया कि पहली अलामत यह है अल इनाबतु इला अल आखिरा, आखिरत की जानिब इंसान का दिल ज्यादा मायल हो, ज्यादा सोचे मरने के बाद क्या होगा ये। और फरमाया दुनिया की जो धोखे की जिंदगी है, उस जिंदगी की जो मलम्मा साजी है, डेकोरेशन, खुशनुमाई, चमक दमक, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, नाच गाने, धूम रोशनी, इससे इंसान मुतासिर ना, धोखे में ना पड़े। समझ ले ये रोशनी ये बाहर नहीं है, अंदर है। इस हकीकत को इंसान समझ ले कि ये हलचल, ये खुशनुमाई बाहर नहीं है, ये अंदर है। जब मेरे आंख में नूर नहीं है तो कोई चीज भी नहीं, याद रखिए, अंधेरा ही अंधेरा है। कितनी लाइटें, सर्च लाइटें लगा लीजिए, जिससे बीनाई छीन ली गई तो फिर खत्म उसके लिए तो तारीकी। तो मालूम ये हुआ कि जिस चीज को हम खुशनुमा देख रहे हैं, ये अल्लाह की एक दी हुई नेमत मेरे जिस्म में है। अभी ये साइंस की तहकीक है, पता नहीं कैसे तहकीक की, उनको कैसे समझ में आता है कि जानवरों के अंदर आमतौर पर देखने की जो सलाहियत है वो व्हाइट एंड ब्लैक की ये बताते हैं। हम जैसे कलर्स देखते हैं ना, अब वो कोई साइंटिस्ट जानवर बना, कैसे समझ में आया ये सब पता नहीं। बहरहाल ये सब चीजें छपती रहती हैं और इस बुनियाद पे बहुत से फैसले, इसी बुनियाद पे जानवर अपने खानदान का, अपने कबीले का दूसरा जानवर उसको पहचान लेता है, कहते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ लकीरें होती हैं जिससे वो अंदाजा कर लेते हैं कि ये मेरे खानदान, मेरी नस्ल का है, उससे नहीं लड़ता, दूसरी नस्ल का है तो उससे लड़ना शुरू कर देगा, वगैरह वगैरह। क्या रिसर्च है पता नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये हमारी आंख में अल्लाह ताला ने वो नूर इनायत फरमाया कि उससे मैं इस रंगीन दुनिया को देख रहा हूँ। लेकिन आप जानते हैं बहुत से लोग, बहुत से तो नहीं, थोड़े लोग होते हैं जिनको ये जो कलर्स का डिफरेंशिएट है वो निगाहों से खत्म हो, एक मर्ज है वो खत्म हो जाता है, तो फिर वो रंगों में फर्क नहीं कर सकते और इसीलिए वो ड्राइविंग के उसमें चेक भी किया जाता है। वरना मालूम ये हो
کہ لال سگنل بھی گرین نظر آیا، گاڑی چڑھا دی۔ ایک مرض ہے وہ، اس کا نام ہے، ڈاکٹرز جانتے ہیں کہ رنگوں کا فرق نہیں کر پاتا انسان۔ تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، دنیا بڑی خوبصورت ہے، حسین ہے، انجوائے کرو، ایک ہی بات کی زندگی، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ہی سوئچ ہے، وہ بند کر دیا جائے گا، ختم قصہ۔ دنیا تاریک، اندھیری، کوئی روشنی نہیں۔ اور جب تاریک ہو جائے گی اور یہ دل فریب مناظر نظر نہیں آئیں گے، یہ ہلچل نظر نہیں آئے گی، تو اس قدر دنیا کی زندگی سے انسان اکتا جائے گا اور موت کو یاد کرے گا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ لہذا انسان اس حقیقت کو سمجھے، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دھوکے کی دنیا کی زندگی کو سمجھے اور اصلی زندگی کی، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنا شروع کر دے۔ تو فرمایا کہ دیکھو اس کے سینے میں نور الہی داخل ہو چکا ہے، شرح صدر اس کا ہو چکا ہے۔ یہی چیز ہے نا، الم نشرح لک صدرک، لازمی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تو اتنا کامل درجے میں تھا کہ اس سے پہلے زمزم سے آپ کے قلب اطہر کو دھو دیا گیا، کسی قسم کا کوئی خلفشار نہ رہ جائے۔ اب ہم لوگ اس کا کوئی حصہ مل جائے تو پھر خوبی قسمت سمجھیے، جس پہ جتنا آپ ناز کرے کم ہے۔ لیکن فرمایا کہ اس کے لیے چار چیزیں ہیں عملی، پریکٹیکلی، جس سے ہم لوگ بھاگتے ہیں۔ فکری نظریاتی باتوں میں بہت دلچسپی، لیکن عملی باتوں میں پھر غائب ہو جانے لگتے لوگ۔ پہلی چیز یہ فرمایا کہ اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو، تمہارے دل کو شرح صدر پھیلتا جائے گا دل انشاءاللہ۔ ذکر کا، اور ذکر میں سب سے بڑا ذکر ہے نماز۔ نماز وہ فرض ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے شیپ اور شکل کے ساتھ ہم پر فرض کیا، اس میں تو ہم تبدیلی بھی نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا اللہ کے ذکر کا اہتمام، فرمایا اگر اللہ کے ذکر کا اہتمام ہے تو تمہارے دل میں نور بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ دوسری چیز فرمایا کہ الانابت، گریہ وزاری، اللہ کے آگے بندگی کا اظہار کرنا، رونا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، غرور نہ ہونا، تکبر نہ ہونا، انانیت نہیں کہ میں ہی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں، نہیں، بس اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تناول طعام فرماتے ہوئے دوزانوں بیٹھ کے، اکڑوں بیٹھ کے ارشاد فرماتے، اما انا فآکل کما یاکل العبد، دیکھو میں تو غلاموں کے جیسا بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے سوچیے، لیکن عمل دیکھیے، بندگی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو دوسری چیز کہا انابت دل میں پیدا کرو، توبہ، اللہ کی جانب رجوع کرنا، گڑ گڑانا، اپنے آپ کو بندہ سمجھنا۔ تیسری چیز میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ علوم نبوت سے وابستہ ہونا۔ جب جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، اس کی تہ میں جانے کی کوشش کریں گے، یقین جانیے مجلس ختم ہوگی، آپ کے دل میں ایک نور ہوگا، ایک اطمینان ہوگا، ایک خوشی ہوگی، آج میں نے یہ مسئلہ حل کر لیا۔ جب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھیں گے، ایک نئی حدیث سامنے آئے گی، ایک نیا عمل ملے گا، ایک نئی روشنی ملے گی، اتنی خوشی ہوگی آپ کو، یہ بات تو میرے ذہن میں ہی نہیں تھی، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو علوم نبوت سے وابستہ ہونا، اور علوم نبوت سے وابستہ ہونے کے لیے لازمی بات ہے، ضرورت پڑتی ہے کہ جو ان علوم کے ماہرین ہیں ان سے بھی رابطہ رکھنا۔ کتابوں کا مطالعہ بھی بہت مفید ہے، لیکن اہل اللہ کی صحبت میں بھی رہنا، ان سے سیکھنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے جتن کرنا، معلومات کرنا۔ کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا، کوئی آیت نہیں سمجھ میں آ رہی، کوئی حدیث کا ترجمہ نہیں سمجھ میں آ رہا، کوئی نہ کوئی آپ اپنا ایک فیملی عالم رکھیے، جسے فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں۔ وہ فیس لے گا، یہ فیس نہیں لے گا۔ عالم ربانی ہے تو وہ آپ کے گھر کھانا بھی کھانا نہیں چاہے گا، احتیاط کرے گا۔ یہ کیفیت، یہ رابطہ رکھیے۔ رابطہ رکھنے سے لازمی بات ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کبھی کسی چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، مشکل پیش آتی ہے، ڈیفیکلٹ مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو ہم اس فن والے کی طرف جاتے ہیں۔ بڑے پڑھے لکھے ہیں، خود بی کام ایم کام، مگر سی اے رکھتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹ، کتنی بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں ان کو۔ تو میں فیس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، اور میں جتنے سی اے سب ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے،
لیکن ہم رجوع تو کرتے ہیں نا. چھوٹا سا مسئلہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لائن لگاتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کا عالم یہ ہے کہ ابھی لطیفے پیش آئے، زندگی میں تجربے ہوتے رہتے ہیں. ایکس رے دیکھ کے کہا نہیں سمجھ میں آ رہا، پھر کیا کروں، پھر وہ یہ رپورٹ لے کے آؤ، ایم آر آئی کر کے لے کے آؤ. ایم آر آئی کر کے لانے کے بعد کہا اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، پھر اور یہ کر کے لے کے آؤ. تو دوسرے نے کہا تم کو کچھ بھی نہیں ہے، یہ بلا وجہ معائنے کراتے رہیں گے، پریشان کرتے رہیں گے. لیکن پھر بھی جائے گا انسان، چھوٹا سا دانہ بھی ہو جائے گا، اچھی بات ہے، جائیے فیملی ڈاکٹر رکھیے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ علوم نبوت کے سلسلے میں کیوں سستی، اس کو کیوں ہم نے پسے پشت ڈال دیا، آخرت کی زندگی کو ہم نے کیوں نظر انداز کر دیا. یہ جسم تو یوں ہی ختم ہونے والا، کتنے دن باقی رہے گا. کون ہے جو اپنے جسم کو 150-200 سال بچا کر رکھ لے؟ نہیں بچا سکتے. دھیرے دھیرے بیماریوں کا شکار ہوگا. اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ہم تم کو کمزور پیدا کرتے ہیں. کتنا کمزور رہتا بچہ، دیکھا ہوگا نا آپ نے. پھر فرمایا دھیرے دھیرے ہم طاقت دیتے ہیں، یہاں تک کہ تم طاقتور بن کر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہو. پھر دھیرے دھیرے فرمایا پھر دھیرے دھیرے ایک ایک طاقت لینے لگتے ہیں، یہاں تک کہ تم اسی بچے کی طرح ہو جاتے ہو. ایک وقت آتا ہے کہ اٹھائیے، بٹھائیے، لٹائیے، کھلائیے، ساری خدمت کرنی پڑتی ہے. لہذا یہ جو جسم زوال پذیر ہے، جس کی قسمت میں فنا لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے تو سارے جتن اور اس کی کوئی مذمت نہیں. الحمدللہ اللہ کا دین بھی اپریشیٹ کرتا ہے. کرو تدبیریں، صحت مند رہو. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. کمزور ڈال چلنے نہیں آ رہا، اس مومن کے مقابلے میں طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے. اچھی بات ہے، مینٹین کریے آپ صحت کو، لیکن صرف اور صرف جسم تک توجہ محدود نہ رہے، روح کی جانب بھی توجہ کیجیے، علوم نبوت سے وابستہ رہیں. یہ وہ نور ہے جو نور جب ہمارے سینے میں داخل ہوتا ہے تو پھر شرح صدر ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے اللہ کے دین پر، اللہ کے احکام پر، قرآن پاک کی آیتوں پر. ورنہ وہی سوالات، وہی برے برے خیالات، وسوسے. چوتھی چیز اور ایک ہے، عجیب و غریب چیز ہے، جو بہت بڑے بڑے اہل اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. شرع صدر کے لیے بندوں کے حقوق ادا کیجئے. اب آپ بولیں گے بندوں کے حقوق کہاں سے داخل ہو گئے؟ کہاں نہیں، بندوں پہ خرچ کیجئے، بندوں کا خیال رکھیے، بندوں کے حقوق ادا کیجئے. اور پھر ایک حدیث کوٹ کی گئی اس موقع پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو شخص ہے اور دونوں کو لوہے کا لباس پہنا دیا گیا، ٹائٹ لباس لوہے کا. وہ لوہے کی زنجیروں کا لباس ہے، زنجیریں سرکل ہوتے ہیں نا، زنجیروں کے لباس میں دونوں کو ٹائٹ کر دیا گیا. فرمایا کہ ایک کا عالم یہ ہے، ایک ایک کڑی کو کھولتا ہے، لباس ڈھیلا ہو رہا ہے، اس کو راحت ہو رہی ہے، فرحت، ڈیولپمنٹ، گروتھ ہو رہا ہے اس کا. ایک ایک سرکل کھلتا جا رہا ہے، کھلتا جا رہا ہے. اور فرمایا دوسرا ایک ایک سرکل ٹائٹ کرتا جا رہا ہے، ایک ایک سرکل ٹائٹ کرتا جا رہا ہے، تنگ ہو کے اس کا سانس رک رہی ہے، جینا دوبر ہو گیا ہے. اور اندر اس لباس کے اندر وہ ہنستا چلا جا رہا ہے. فرمایا دیکھو یہ مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے صحیح ہے، آپ کو اکثر کتابوں میں مل جائے گی. فرمایا دو مثالیں جو ہے دو انسانوں کے لیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور وہ خرچ کرتا ہے، جیسے جیسے خرچ کرتا ہے اس کا یہ لوہے کا لباس ڈھیلا ہو رہا ہے. دنیا کے مسئلے حل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے صدقات کی وجہ سے، خیرات کی وجہ سے، کار خیر میں خرچ کرنے کی وجہ سے، حقوق و العباد کی ادائیگی کی وجہ سے اس کا یہ تنگ لباس یہ ڈھیلا ہوتا جا رہا ہے، اس کو گروتھ ہوتا جا رہا ہے. اور فرمایا بخیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بخیل خرچ نہیں کر رہا ہے نا، دل گھٹ رہا ہے اس کا، گھبراہٹ، ڈپریشن، انکم ٹیکس والوں کا ڈر، ای ڈی کا ڈر، سی ڈی کا ڈر، یہ ڈر وہ ڈر، بس تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے. خرچ کرو، لوگوں پہ خرچ کرو، اپنی آل اولاد پہ خرچ کرو، اپنے گھر والوں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائی بہنوں پر خوش رہو. یہ دولت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، یہ چند لوگوں کے پاس یہ
मुनहसिर होकर ना रह जाए, सारे इंसानों के काम आए। आप किसी भी इस्लामी मुल्क चले जाइए, पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ, यहाँ तक के जो पड़ोसी ममालिक है वो भी मैं देख के आया हूँ। बांग्लादेश जिसको आमतौर पर हम बैकवर्ड समझते हैं, वहाँ आपको ज्यादा नूर नजर आएगा हमारे मुल्क के मुकाबले में। क्यों? सब खर्च करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी है, मजदूर है, लेबर है, साफ सुथरे रहते हैं, घर बनाते हैं, ठीक ठाक जिंदगी है, अच्छी जिंदगी है। उनके कैपिटल को मैंने देखा हमारे कैपिटल से अच्छा है। दिल्ली की गलियों में हम भटक जाएंगे ना, निकलना मुश्किल होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ढाका अच्छा शहर है, हमारा भी मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना कि जो एक नूर होता है इस्लाम का, और जो अहले ईमान खर्च करते हैं मुख्तलिफ मदों पर, अगरचे कि उसमें मौजूदा दौर में बड़ी कमी आई, फिर भी बहरहाल अरबों में आपने जो देखा होगा इंफाक का जज्बा, ये पूरी इंसानियत को तरक्की देता, पूरी इंसानियत माशरे में एक नूर लाता है। और ये जो बाहर के बैंकों में 8,000 करोड़ 12,000 करोड़, समझ में नहीं आता ये क्या करने के लिए रखे, क्या करेंगे ये? इनको पूरी रकम दे दी जाए तो ये कागज के टुकड़ों को आग लगाने के सिवा और कोई हल नहीं होगा, क्या कर लेंगे? ये लोगों में बढ़ जाए, सड़कें बन जाए, इमारतें अच्छी बन जाए, सब खुश रहे, कितनी अच्छी बात होगी। तो इरशाद फरमाया कि चौथी चीज शरअ सदर के लिए, चौथी चीज 4th नंबर पर है, बंदों के हुकूक अदा करो, उनके ऊपर खर्च करो, सदक़ात दो। फिर देखो तुम्हारे दिल के अंदर एक नूर पैदा होगा, एक खुशी, इत्मीनान की कैफियत, सुरूर की कैफियत, और वक्त फुरकत भी बहुत इत्मीनान के साथ तो अल्लाह ताला की जानिब सफर करोगे, जिसका आलम ये है कि दय्यक़न हरजन, के वो पैसों को दबाए बैठा हुआ है, वो अलग फिक्र, मगरूर, कोई करीब नहीं फटक रहा, वो अलग फिक्र, आखिरत की मंजिल का एहसास नहीं, मरने के बाद क्या होगा, वो अलग फिक्र। लिहाजा इन सारी फिक्रों में वो जो घुटता है, जो घुटन है, उस घुटन को अल्लाह ताला ने कहा जैसे कि पहाड़ पे चढ़ने वाले के सीने में घुटन होती है, सांस रुकने लगती है, एक जगह बैठता है, पानी पीता है, फिर उसकी सांसें संभलती है, फिर आगे बढ़ता है, ये कैफियत पैदा हो जाती है। फरमाया लेकिन याद रखो ये कोई अच्छी चीज नहीं है। कज़ालिक यजअलुल्लाहु रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून, एक गंदगी है जो अल्लाह ताला ईमान से महरूम लोगों के दिलों में डाल देता है। वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तक़ीमा क़द फ़स्सलना आयाति लिक़ौमिन यज़्ज़करून, ये है सिरात मुस्तकीम, अल्लाह ताला तक पहुंचने की मंजिल, कि अल्लाह ताला का जिक्र हो, इल्म हो इंसान के अंदर, इबादतें हो, बंदों के हुकूक हो, ये सिरात मुस्तकीम है। और हम इसी तरह आयतों को खोल खोल कर तफसील के साथ बयान करते हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें। लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम, और उनके लिए सलामती वाला घर है उनके रब के पास, वह वलियुहुम, वो उनका कारसाज से काम बनाने वाला है। दूसरों की क्या फिक्र करते हो? जब अल्लाह ताला काम बनाने वाला हो जाए तो फिर लाजमी बात है किसी और की जरूरत इंसान को नहीं रह जाती। वह वलियुहुम बिमा कानू यामलून, जो कुछ वो कर रहे हैं उसका कारसाज, मददगार, काम बनाने वाला वो अल्लाह ताला हो जाता है। वलियुन के माने में हमेशा कहता रहता हूँ कि वलिया यली के माने अरबी में होते, किसी भी डिक्शनरी में आप देख लीजिए, करीब रहना, लगे रहना, मुत्तसिल रहना। यहाँ से वलियुन का लफ्ज बना कई मानों में, और इसी से मौला का भी लफ्ज बना है। इसीलिए अरब जो है मौला आका को भी कहते हैं, मौला गुलाम को भी कहते हैं, लगा हुआ रहने वाला, बस इतना मफहूम रहता है। चुनाचे अंत मौलाना अल्लाह ताला के लिए आया, और एक सहाबी के लिए सालिम, हुज़ैफा, मौला रसूलिल्लाह, वो हुजूर के खादिम थे, उनके लिए मौला रसूलिल्लाह का लफ्ज आया। वो अल्लाह के रसूल कुरान पाक में भी इस्तेमाल है। मोमिनों को अल्लाह के रसूल का मौला कहा गया, किस मानों में? कि वो करीब रहते हैं, खिदमत गुजार है, लगे रहते हैं। वलियुन बहुत अल्लाह ताला के करीब रहता है, सारे अहकाम मानता है, और कभी वो गफलत में अल्लाह ताला के अहकाम को फरामोश नहीं करता, बेदार मर्स, वो अल्लाह ताला का वली। फरमाया कि जब वो अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाह उसका वली बन जाता है, कारसाज बन जाता है, तो किसी और की जरूरत नहीं रह जाती।
اب آگے ارشاد فرمایا کہ حشر کا عالم کیا ہوگا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن ہم ساری مخلوق کو جمع کریں گے، یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں تم نے سمجھ رکھا تھا تم انسانوں سے زیادہ ہو، وقال اولیاؤہم من الانس، اور یہی اولیاء دیکھیے شیطان کے اولیاء اور ان کے مددگار انسانوں میں سے یہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ ہم لوگ دنیا میں تو ایک دوسرے سے بہت انجوائے کریں، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، لیکن ہم وہاں پہنچ گئے جہاں ہماری لیمٹ ختم، مدت ختم، 60 سال 70 سال 80 سال۔ فرمایا اب کیا ہوگا، قال النار مثواکم خالدین فیہا، آپ دونوں جہنم میں تشریف لے جائیں، ہمیشہ کے لیے اس میں رہے، الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم، ہاں وہی جس کی مشیت اللہ تعالیٰ کی کہ وہ بہت حکمت والا اور بہت علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح ہم مددگار کام بنانے والا بعض ظالموں کو دیگر بعض ظالموں کا بنا دیتے ہیں، بما كانوا يكسبون، ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے۔ آگے اس کی بڑی تفصیل چلی ہے کہ یہ جنوں اور انسانوں کا معاملہ آخرت میں کیا ہوگا، میدان حشر میں کیا ہوگا، کیسے ایک دوسرے پر لعنت برسائیں گے، انشاءاللہ یہ پوری تفصیل آنے والے رکوع میں آ رہی ہے، اسی لیے میں بہت زیادہ وضاحت اس آیت کی نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ کی خدمت میں اس کی تفصیل رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔